کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون، اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے علم دین کی افادیت و اہمیت پر، فضیلت و مرتبے پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ امید کہ آپ حضرات بغور احقر کی معروضات و گزارشات سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز و ناچیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین کی اہمیت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کئی آیات اور کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن سے علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ابھی میں نے اپنے مختصر سے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی تقریباً 5 آیتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ یاد کیجئے اس منظر کو جبکہ ہمارے نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہمارے نبی سے فرمایا اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا کر 3 مرتبہ دبوچا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو آپ کا پروردگار بڑا کرم والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو اللہ نے وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو بالکل لا علم ہوتا ہے، کسی چیز کا اسے علم نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہاں، بچے سے سبق ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، ایک بات کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے رونا چاہیے، میں روؤں گا، گریہ وزاری کروں گا تو پھر میری تکلیف دور کر دی جائے گی۔ تو اب بچہ بھوک لگے تو روتا ہے، پیاس لگے تو روتا ہے، پیٹ میں درد ہوا تو روتا ہے، چونٹی کاٹ لے تو روتا ہے، گرمی ہو تو روتا ہے، زیادہ سردی لگے تو روتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے۔ رونے پر اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنی تکلیف پر اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں تو اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی انشاءاللہ پوری فرما دیں گے، ہماری تکلیفوں کو انشاءاللہ اللہ دور فرما دیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے مغرب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے۔ آج کے اس دور میں کس مسجد میں آپ کو مغرب سے پہلے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھوڑے ہی نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا چاہیے۔ تو بچہ لا علم پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دھیرے دھیرے پرورش پاتا ہے اللہ اسے آہستہ آہستہ شعور عطا فرماتے ہیں، اس میں علم اور صلاحیت پیدا فرماتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، اس علم کی دولت سے اللہ مالا مال فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کم و بیش یا اس سے زائد پیدا فرمایا،
اور یہ بات سب کو معلوم ہے، 18,000 مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ یعنی کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ اشرف المخلوقات ہم انسانی تو ہیں، لیکن یہاں پر ایک دوسرا سوال بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا؟ اس میں وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا کمال ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو اور مخلوق میں نہیں ہے، جو اور چیزوں میں نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو وہ صفت عطا فرمائی جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، اور وہ بھی علم دین کی بنیاد پر، علم وحی کی بنیاد پر، علم قرآن و حدیث کی بنیاد پر، علم شریعت و مذہب کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ یاد کرو اس مشہور واقعے کو، جبکہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا انت خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اے اللہ آدم خاکی ہے، میں ناری ہوں، مٹی کو اوپر بھی پھینکو تو نیچے گرتی ہے، آگ کو نیچے جلاؤ تو بھی اوپر جاتی ہے، میں آدم کے سامنے کیسا جھکوں اور کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا انک رجیم، تو متکبر ہے، تو مغرور ہے۔ من تکبر وضع اللہ ہمیں غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، تواضع کے صفت اللہ ہمیں پیدا فرمائے۔ جو بندہ جھک جھک کے چلتا ہے اللہ اسے مقام بلند عطا فرماتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مشہور شعر ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دانے کی طرح مٹی میں ملاؤ تو وہ دانا گلتا ہے، سڑتا ہے، لیکن اللہ بعد میں اسی دانے سے کیسا درخت پیدا فرماتے ہیں اور اس سے کیسے پھل نمو ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اعلیٰ ظرف وہ ہیں جو اہل غرض سے جھک جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اپنے اندر ہم صفت تواضع پیدا کریں، انانیت کو، غرور کو، تکبر کو ختم کریں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے اقرار کر لیا ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، تو پھر اپنی تعریف کے لیے کبھی بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اپنی تعریف کے کبھی خواہش مند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ کے سامنے نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر اقرار کر رہے ہیں اے رب العالمین سب تعریفیں تیرے لیے ہے۔ ہم زبان سے بول دیے تو پھر اپنی تعریف کی انشاءاللہ ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں۔ آپ توجہ دیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتہ جیسی نوری مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے
سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام میں وہ کیا کمال تھا، وہ کیا صلاحیت تھی، وہ کون سی صفت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، جس کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، وہ صفت تھی علم کی صفت۔ کیوں؟ سجدہ کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، رب العالمین آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فتنہ مچائے گی، فساد مچائے گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے گی، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالے گی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی مخلوق۔ فرشتے صحیح بول رہے تھے نا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور فرشتوں نے آگے کہا اے اللہ، جہاں تک بات ہے آپ کی تعریف کی، آپ کی تقدیس کی، آپ کی تحلیل کی، آپ کی تسبیح کی، وہ تو ہم ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کریں گے، ہم آپ کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ چنانچہ سب کو معلوم ہے اللہ نے کیسے فرشتے بنائے۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، اور قیامت تک کے فرشتے کرتے رہیں گے۔ آپ نے واقعہ معراج میں سنا ہے کہ انسانوں کا قبلہ دنیا میں خانہ کعبہ ہے، تو فرشتوں کا قبلہ آسمانوں پر ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، اور بیت معمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ تو جا کر کے دنیا میں فساد مچائیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں جو جانتا ہوں، میں ان کو دنیا میں کس لیے بھیج رہا ہوں وہ مجھے معلوم، تم کو نہیں معلوم۔ ایک نقطے کی بات مفسرین نے یہ لکھا، اللہ اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، رب العالمین ہے، رب ارض و سما ہے، وہ صمد ہے، احد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض۔ اللہ 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 کی کرسی اتنی وسیع ہے، ساتوں آسمان اور زمین اس کرسی کے اندر سماتے ہیں۔ ویسے اللہ کو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، میں دنیا میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ اسی سے مفسرین نے لکھا ہے یہ نقطہ، اور یہ پیغام دیا ہے ہمیں کہ دیکھو اللہ اتنے اللہ ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کے سامنے بات رکھ کر کام کر رہے ہیں، تو لہذا انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ انسان بھی جب کوئی کام کرے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ ضرور لے۔ کیا کرے؟ مشورہ ضرور لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، دنیا کے ساز و سامان کے بارے میں بتایا، یہ ادرک ہے، یہ لہسن ہے، یہ پیاز ہے، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ درخت ہے، یہ بحر ہے، یہ دریا ہے، یہ نالیاں، یہ آبشار ہے، یہ سرب فلک پہاڑیاں ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، ساری چیزیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ خواہش ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتے تم بتاؤ ذرا بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، شجر و حجر بحر و بر کس کو کہتے ہیں، اور یہ دریا کیا ہے، یہ نباتات کیا ہیں، یہ جمادات کیا ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب آپ پاک بے عیب ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا۔ اللہ نے کہا جب تم وہ باتیں نہیں جانتے جو بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہے، وہ اہل علم ہے، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، لہذا تمہارا کام ہے کہ اہل علم کے سامنے جھکو۔ تو سب سے پہلا فرشتہ غالباً وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جنہوں نے سجدہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اہل علم کی انہوں نے قدر کی، علم کی بنیاد پر فرشتوں نے، جس فرشتے نے پہلے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ نے اس فرشتے کی پیشانی پر اپنی کتاب کو لکھ دیا، اور جس فرشتے نے اس کے بعد سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے زمین پر قرآن نازل کرنے کی ذمہ داری دے ڈالی۔ تو یہ علم دین کون سا علم ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اشرف کتاب، اشرف فرشتے کے ذریعے، اشرف پیغمبر پر، اشرف مہینے میں، اشرف شہر میں، اشرف رات میں، اشرف امت پر، اشرف غار میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید سے، علم دین سے جو اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے، وہ نئے نبی بن کر نہیں آئے، اللہ نے تو ان کو پہلے ہی نبی بنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے۔ تو اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں، تو اب اللہ نے ہمارے درمیان اپنی کتاب کو رکھا ہے جو ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اسے ہمیں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو، دین کی چیزیں ہم سیکھیں، دنیا کے لیے ہم کتنا وقت فارغ کر رہے ہیں، کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یہ فانی دنیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔
آج علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے نوجوان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، عقائد ان کے خراب ہو رہے ہیں، علم دین کے اندر پختگی نہ ہونے کی وجہ سے نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ وہ فتنوں میں اگر کوئی جھانک کر دیکھے گا تو بھی وہ فتنے اس کو اپنے اندر کھینچ لیں گے۔ الحمدللہ بزرگ حضرات تو اپنے عقیدے میں پکے ہیں، لیکن نوجوان جو نئے ذہن کے ہوتے ہیں، کچے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کچی دیوار کی طرح ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کے اندر یہ فتنے گھس گھس کر ان کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو لوٹ رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، فیاضیت کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، غامدیت کا فتنہ ہے، مہدویت کا فتنہ ہے، جماعت المسلمین کا فتنہ ہے، کتنے فتنے، اور ان کا طریقہ واردت بڑا خطرناک۔ طریقہ واردت کا مطلب جرم کرنے کا انداز بڑا خطرناک ہے۔ فیاض نامی ایک شخص جو BHL لنگم پلی کے اندر رہتا ہے، پبلک میں کبھی سامنے نہیں آتا، وہ قرآنی علاج کے نام سے عورتوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے، نوجوانوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنوعی بناوٹی وہ واقعات جو علاجوں کے اندر ہوتے ہیں، جس میں شفا کے قصے ہوتے ہیں، پہلے پہل اس کے آڈیو ریکارڈنگ واٹس ایپ کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس کے واقعات سن کر نوجوان متاثر ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ قرآنی علاج بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتا ہے، جب وہ نوجوان بالکل مانوس ہو جاتے ہیں، تب آخر میں کہتا ہے، اب تمہاری نجات میری بات ماننے میں ہے اور اللہ کی بات ماننے میں ہے۔ نوجوانوں نے وہ ریکارڈنگ لا کے مجھے بتایا، میرے جیب میں میرے فون کے اندر وہ خود موجود ہیں، وہ واقعات جو پہل نوجوانوں کے پاس بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ فیاضیت کا فتنہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، بچپن سے ہی بچوں کا اگر ذہن بنا دیا جائے، ان کے عقائد کو مضبوط کیا جائے، تو پھر کوئی لٹیرا ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا، کوئی ڈاکو ہمارے بچوں کے عقائد پر حملہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ورنہ سیدھے سادے جن کا تعلق علماء سے نہیں، مدارس سے نہیں، دینی جماعتوں سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، ایسے سادہ لوح نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اسی وجہ سے ظہیر آباد میں ہر مسجد میں قرآن مجید کے درس کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حدیث رسول کے درس کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ کی اس مسجد میں ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن مجید ہو رہا ہے، اس میں بھی بیٹھ کر آپ استفادہ فرمائیں، اس لیے کہ ہدایت کی کتاب تو وہی ہے۔ اور بچوں کے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے اور بچوں کے نئی نسل کو فتنوں سے، آنے والے فتنوں سے بچانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایک منظم مکتب کو قائم کرنا۔ منظم، بولو بھائی، منظم مکتب کو قائم کرنا۔ مکتب کا کیا مطلب؟ مکتب کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو آج تک ہم سمجھ رہے ہیں۔ صبح نیند سے اٹھے، بچہ منہ نہیں دھویا،
آنکھوں کے اندر میل ہے، ہونٹوں پر جھول جھڑ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی کتاب کو لے کر مسجد آ رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سبق ہو بھی رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، وہ کبھی آیا کبھی غیر حاضر ہو گیا، یہ بے احترامی ہے۔ اس سے ہماری نسل کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک ترتیب وارا منصوبہ بند منظم مکتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے محلے میں چند مہینے سے اس کی فکریں چل رہی ہیں، ذمہ دار حضرات بار بار بیٹھ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے محلے میں ایک مضبوط مکتب، پڑھانے والے اچھے اساتذہ ہو، ان کا ڈریس ہو، ان کا داخلہ فارم ہو، ان کی فیس ہو، ان کی صفائی ہو، ان کی مضبوط تجوید کے ساتھ تعلیم ہو، مخارج حروف کے ساتھ تعلیم ہو، اچھی آواز کے ساتھ تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، ماں باپ کیا ہے ان کو بتایا جائے، بڑے کیا ہیں ان کو سمجھایا جائے، قرآن کیا ہے ان کو بتایا جائے، نبی کیا ہے ان کو بتایا جائے، ان کے عقائد کو محفوظ کیا جائے، اس کے لیے فکریں چل رہی ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی مکتب کی بنیاد پڑے، انشاءاللہ آپ سب حضرات ساتھ دیں گے نا، انشاءاللہ دیں گے نا بھائی، اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالیں گے نا انشاءاللہ، فیس دینا پڑے دو، اس لیے کہ آج کل ذہن یہ کام کر رہا ہے، بغیر فیس کے جہاں کام ہوتا ہے وہاں آدمی کو اہمیت نہیں ہوتی۔ سرکاری دواخانے کی گولیاں جسم کو اس لیے نہیں لگتی کہ وہاں پر وہ فری ملتی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن کے لیے جو فیس مقرر کی جائے معمولی فیس ہوگی، لیکن جب ہم اپنے جیب سے خرچ کریں گے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے وہ قدر ہوگی، انشاءاللہ بچہ اللہ کا کلام پڑھ کر نکلے گا۔ میں مکتب چلاتا ہوں، بچوں سے فیس لیتا ہوں، لیکن کمانے کے لیے نہیں، وہ فیس ان کی تربیت کے لیے ہے۔ پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کو چاکلیٹ لا کر دیتا ہوں، پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کو ماہانہ اور سے ماہانہ انعامات دیے جاتے ہیں، وہ پیسے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا میرے یہ 2 نواسے ہیں، یتیم ہیں، فیس نہیں دے سکتی۔ فوراً اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے یہ پوچھا یہ بچے دن میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنی فیس دے رہے ہو؟ کہنے لگی کہ ہر بچے کو 1000 روپے دے رہی ہوں۔ میں نے کہا انگریزی تعلیم پڑھنے کے لیے آپ کے بچے یتیم نہیں ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آپ کے بچے یتیم ہیں؟ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کوئی فری میں مفت میں ثواب کے لیے قرآن لا کر دیتا ہے، نورانی قاعدہ لا کر دیتا ہے، پارا لا کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو میں سکھاتا ہوں بیٹا تم جو پیسے اپنے جیب کے پیسے ہیں، جس سے تم کھلونا خریدتے ہو، جس سے تم چاکلیٹ خریدتے ہو، جس سے تم کھانے کی چیز خریدتے ہو، اس کو جمع کر کے قرآن کو خریدو، بچے کے دل میں اہمیت پیدا ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ۔ کب آئے گی اہمیت؟ فری چیزوں میں آتی۔ اب یہاں قرآن اتنے لا کے رکھ دیے، کبھی دیکھے نظر اٹھا کے ہم، ہاں وہی جیب کے پیسے خرچ ہونا تھا یا لا کے رکھے 100 مرتبہ دیکھتے ہیں، میں دیا سو کتاب، میں لا کو رکھا سو بینچ، میں لا کو رکھا سو پنکھا، میں لا کو لگایا سو لائٹ، لیکن فری میں جو چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے مزاج بناؤ قرآن کے لیے پیسے خرچ کرنے کی۔ اور ایک بات یاد رکھو، مسجد کے اس منبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے کلام کے لیے جو دولت خرچ کی جائے گی اللہ بڑے غیرت مند ہے، وہ رکھیں گے نہیں، اللہ اس سے ڈبل جو ہے بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون نہیں جانتا حافظ قرآن کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے لیے سفارش کرے گا۔ 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم ثابت ہو چکی ہے سفارش کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے۔ کون نہیں جانتا قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنائیں گے دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کون نہیں جانتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔
کون نہیں جانتا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کون نہیں جانتا جب کوئی بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں، فضاؤں میں پرندے، جنات اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی لاولد تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، اتنے میں وہ بیمار ہو گیا، لیکن مرتے ہوئے اس نے یہ وصیت کی، میری یہ خواہش ہے کہ ماں کے پیٹ میں، میری بیوی کے پیٹ میں اگر یہ بیٹا ہے میں اسے عالم دین بناؤں گا۔ اور اس نے وصیت کی اپنی بیوی کو، خاندان والوں کو، کہ یہ بچہ میرا اگر بیٹا پیدا ہوئے اس کو عالم بنایا جائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیٹا ہی پیدا ہوا اور ماں نے اپنے شوہر کی وصیت کی لاج رکھی، مدرسے کے اندر داخل کروا دیا۔ ایک آدمی نے اس دن خواب دیکھا، اس بچے کے باپ کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ میں نے پہلے بھی تجھے دیکھا تھا، تو تکلیف میں تھا، آج تو خوش ہے۔ وہ خواب میں کہنے لگا میرے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کیا گیا، اسی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اس محلے میں ضرورت اس بات کی ہے، ڈریس ہو، ان کا ایک بیاگ ہو، سب کی ٹوپیاں ایک ہو، سب کے اسکارف ایک ہو، سب فرشتوں کے جیسے مسجد کو آ رہے ہو، ان کی فیس ہو۔ ہم انگریزی کی تعلیم کے لیے فیس دینے کے لیے تیار ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے ہم فیس نہیں دیں گے؟ بولو بھائی، دیں گے نہیں دیں گے؟ خرچ کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک ماحول بنیں گے نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ بنیں گے نا بھائی، انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی مکتب قائم ہو اعلان کیا جائے گا منظم انداز میں، اپنے بچے چاہے وہ کہیں پر بھی پڑھ رہے ہوں، ترتیب کے لیے ترتیب وار ہم کو منظم انداز میں مکتب قائم کرنا ہے۔ اس لیے ایک جگہ اپنے بچوں کو آپ داخلہ دلوائیں، ایڈمیشن کروائیں، انشاءاللہ نگرانی کے لیے یہ بندہ بھی آتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا، کبھی عصر کی نماز کے بعد مسجد فردوس کے پاس شانتی نگر کے اندر ایک مکتب چل رہا ہے، وہاں پر آ کر کے آپ دیکھیں بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، کس تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے، جو بچہ بھی ناظرہ قرآن مجید مکمل کرے گا اسے ایک جوڑا دیا جائے گا، پڑھانے والی ٹیچر کو یا اگر استاد ہیں ان کو بھی ایک جوڑا انعام میں دیا جائے گا۔ اس انداز کے ساتھ کام ہو رہا ہے، منظم انداز میں کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اس طرح جو ہے کام ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے عزائم کو جو مکمل فرمائے۔ آخر میں ایک Allah